السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز سلاری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تک تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا پرہیزگاری اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جتنا بھی خلوص نیت سے، جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی، جتنا ہم خلوص سے قربانی کریں گے، عمل کریں گے، اللہ کے ہاں اتنی اس کی قبولیت کا درجہ بلند ہوگا۔ جس طرح سونار سونے کو خالص بنانے کے لیے اس کو گرم کرتا ہے اور وہ پانی کی طرح لیکوڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں جتنی لائشیں اور اپنا کینکریاں وغیرہ، ریت وغیرہ ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور پھر سونا خالص بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے خالص بندوں کو آزمانے کے لیے، ان کو مزید ترقیاں اور درجے دینے کے لیے ان کو مختلف مراحل، آزمائش کے مراحل سے گزارتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی اسی طرح بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سا خوبصورت بیٹا دیا، اور اپنا پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بیوی کو، بچے کی ماں کو اور بچے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ نہ کوئی زندگی کے آثار ہیں، نہ وہاں پہ کوئی انسانی آبادی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو آج جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، جہاں زمزم موجود ہے، وہاں پہ چھوڑ آئے۔ تو آج کی بیوی ہوتی تو سامان سر پہ اٹھا لیتی، لیکن آفرین ہے اس بیوی پر کہ اس نے اپنے خاوند کے آگے اف تک نہیں کی، اور اتنا پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم جاؤ۔ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے گزارا، اتنی بڑی آزمائش سے گزارا۔ پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا تو پھر وہی باپ جو ان کو چھوڑ کے گیا تھا، پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جا کے تم اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جب آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، اس کو باہر سیر سپاٹے کے لیے لے کے جانا ہے، تو بیوی نے بچے کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اور تیار کر دیا۔ تو آپ نے بچے سے راستے میں کہا کہ میں نے بیٹا اس طرح مجھے خواب آئی ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بچے نے بھی کہا کہ اے بابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ جلدی سے وہ کر گزریے۔ اب دیکھیں، آپ آج کا بچہ ہوتا تو وہ کیا چیخو پکار شروع کر دیتا کہ میرا والد مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ لیکن نہیں، اس بچے نے بھی والد کے آگے اور اللہ کے حکم کے آگے اس نے سر خم کر دیا، تسلیم کیا اللہ کے حکم کو۔ یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں گائے بیل اور بکری کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کی قربانی دیں، تاکہ ہم صحیح راست پر چل سکیں۔ اپنے اندر چھپی ہوئی بری عادتوں اور نشے کی قربانی دیں تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں۔ جھوٹ کی قربانی دیں تاکہ دنیا میں سچ کا بول بالا ہو۔ تکبر، جھگڑے، غرور اور انا کی قربانی دیں تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو۔ ہم تمام ان بری عادتوں کی قربانی دیں جو ہمارے خاندان کے لیے اور ہمارے لیے ندامت کا باعث بنے، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہمیں پریشانی کا باعث بنے۔ اس لیے معاشرے میں امن و امان قائم کر رکھنے کے لیے ہمیں یہ تمام بغض و عناد اور تکبر، غرور کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو ناظرین، ہمیں یہ قربانی یہ درس دے کے جا رہی ہے کہ ہر بری عادت سے، تکبر سے، غرور سے بچا جائے اور اس کی اپنے قربانی دی جائے۔ تو ناظرین، ہمیں گوشت کے ساتھ ساتھ، جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی، اور تبدیلی کرنی چاہیے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لیں، اپنی قربانی دے لیں، جھوٹی انا کی قربانی دے لیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے امن و امان قائم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح ڈٹے رہے
تو پھر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین، ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔